السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت افغانستان کے اندر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تقریباً 26,500 افغانیوں نے اپنی درخواستیں حکومت پاکستان کو جمع کروائی ہیں کہ وہ انہیں پاکستان آنے کی اجازت دیں تاکہ وہ یہاں پر رہ سکیں اور افغانستان سے جان چھڑوا سکیں۔ آخر ان درخواستوں کا کیا بنا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ایران کے اندر اس وقت جو احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں ان کے اندر خاص طور پر افغانی اور بھارتی جو ہے وہ ملوث نکلے ہیں۔ یہ لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے ایران کے حالات کو خراب کروا رہے تھے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا جو پریشر ہے وہ کام کر گیا ہے اور اس وقت ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے جو مختلف گروہ ہیں انہوں نے افغانیوں کو باقاعدہ طور پہ بھرتی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ ہماری اب جتنی بھی تشکیلیں ہوں گی اس کے اندر افغان لوگ شامل نہیں ہوں گے اور پاکستان کو ہم کرارا جواب دیں گے۔ اور ساتھ ہی افغانستان کے اندر اس وقت 2,500 جو شامی جنگجو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، جس کے اندر مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں۔ آخر وہ لوگ افغانستان آ کے کیا کرنے جا رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے 26,500 افغانیوں نے جو پاکستان کو درخواست دی ہے وہ درخواست کیوں دی ہے۔ یہ صرف 26,500 درخواستیں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ 2,500 ایکسٹرا درخواستیں بھی ہیں، تقریباً کہ یہ 30,000 درخواستیں حکومت پاکستان کو اس وقت موصول ہوئی ہیں اور ان تمام درخواستوں کے ساتھ اٹیچ ہے کہ رحم کی اپیل کے طور کے اوپر ہمیں افغانستان سے نکالا جائے اور ہمیں پاکستان کے اندر ٹھہرایا جائے اور ہم پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور اس وقت تک رہنا چاہتے ہیں جب تک ہمارا ویزا کسی اور ملک کے لیے نہیں لگ جاتا، کیونکہ اس وقت آسٹریلیا نے 2 طرح کے جو ویزے ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں اور جس کا سب سے بڑا فائدہ کسی اور ملک کو نہیں ہو رہا بلکہ افغانیوں کو ہو رہا ہے، جس میں آسٹریلیا نے جو سب سے پہلا ویزا جس میں سب سے زیادہ افغانی جا سکتے ہیں، اس میں 26,500 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، خاندان شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ ویزا ہے کہ اسپیشل ہیومنٹیرین ویزا۔ تو اس اسپیشل ہیومنٹیرین ویزا کی بنیاد کے اوپر بہت سارے افغانی جو ہیں اس وقت افغانستان سے آسٹریلیا جا سکتے ہیں، لیکن ان کو انٹرویو دینے، اپنی بائیو میٹرک دینے اور جو باقی لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ پورا کرنے کے اندر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ افغانستان کے اندر رہتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے۔ اور ان تمام تر چیزوں کے لیے ان کو کسی تھرڈ ملک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا ہے اور پاکستان سے درخواست کی ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہمیں پاکستان آنے دیں اور ہم یہاں پر رہیں گے، اپنے ویزے کی تمام تر تیاری جو ہے وہ مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہمارا ویزا لگے گا ہم تمام لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے ایک اور ویزا انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے LEE ویزا۔ یہ ویزا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے افغان جنگ کے دوران جب آسٹریلین فوج وہاں پر موجود تھی تو آسٹریلین فوج کے لیے کسی بھی قسم کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دیے ہوں گے اور ان کی جان کو اب خطرہ ہے، تو ان لوگوں کو آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے 5 سال کے بعد اب بلانا سٹارٹ کر رہی ہے اور وہ تمام لوگ جو ہیں درخواست دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسپیشل ہیومنٹیرین ویزا کے حوالے سے، تو اس میں وہ تمام افغان شامل ہیں جو کہ بہت عرصہ پہلے آسٹریلیا جا چکے تھے، اسٹڈی ویزے کے اوپر، ورک ویزا کے اوپر یا بزنس ویزا کے اوپر، جو بھی ان کے معاملات تھے کسی ویزا کے تحت وہاں پر جا چکے تھے اور اب وہ وہاں پر آسٹریلیا میں سیٹل ہو چکے ہیں اور وہ واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن ان کا خاندان جو ہے وہ پیچھے موجود ہے جس میں ان کے 18 سال سے کم عمر بچے، ان کی بیوی، والدین اور جو دیگر احباب ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو جو آسٹریلیا میں موجود افغان شہری ہوگا وہ وہاں پر جو متعلقہ ان کی ایمبیسی ہوگی وہاں جائے گا اور وہاں پر جا کے درخواست دے گا اور وہاں پر جو باقاعدہ طور پہ ویزا ہے وہ اپلائی کرے گا اور اس ویزے کے حوالے سے تمام تر ڈاکومنٹیشن جو ہے جو پیچھے افغانستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو کرنی ہوگی۔ اور افغانستان کے اندر اس وقت ویزا کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کام نہیں ہو رہا بلکہ ان لوگوں کے راہ میں الٹا روڑے جو ہیں وہ اٹکائے جا رہے ہیں اور اسی روڑے سے اٹکانے کے لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آ جائے اور پاکستان میں آ کے اپنی تمام تر تیاری ہے وہ مکمل کریں، لیکن حکومت پاکستان نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے کہ آپ نے آسٹریلیا جانا ہے اور آسٹریلیا جانے کے لیے آپ کو تقریباً 2 سے 3 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو امیگریشن کا جو سسٹم ہوتا ہے اور یہ جو ویزا پروسیسنگ کا ٹائم ہوتا ہے یہ کافی لمبا ہوتا ہے اور یہ ایک دن میں، یہ 2 دن میں ہونے والا کام نہیں ہوتا۔ اس میں انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، کاغذات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں،
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उनके अच्छे खासे डॉक्यूमेंट होते हैं और हर डॉक्यूमेंट की बाकायदा तौर पे तस्दीक करते हैं। किसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर वो आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेते। तो जिस तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए, इसी तरह अब आपको पाकिस्तान आने के लिए भी प्रॉपर वीज़ा चाहिए। आप पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर जो दरख्वास्त है वो जमा करवाएं, फ़ीस जमा करवाएं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर गौर करेंगे कि हमने आपको पाकिस्तान आने देना है या नहीं आने देना, क्योंकि किसी भी शहरी को वीज़ा देना, उसकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना खालिस्तन रियासत का इस्तेहकाक होता है और रियासत इस हवाले से किसी को जवाबदेह नहीं होती। तो वो जो तमाम लोग हैं अफ़गानी हैं वो इस मामले में हिचकिचा रहे हैं, यानी कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसके लिए उनको 3 साल का जो प्रोसेस है उसका इंतज़ार करना है, तो उसके लिए वो तमाम तर चीज़ें जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके मुतबादिल पाकिस्तान अगर उनको कहता है कि आप वीज़ा लेके यहाँ पर आए, तो वो वीज़ा लेते हुए उनको मौत पड़ती है। तो पाकिस्तान का ये दोहरे स्टैंडर्ड जो है ये बिल्कुल नहीं चल सकते। अगर आपने कहीं और जाना है या आपने कहीं और ट्रैवल करना है, पाकिस्तान में आप कुछ वक्त जो है बड़े आराम से गुजारना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान की वजारत दाखिला के हिसाब से जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करें और पूरी करने के बाद आप बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर बाद में जब आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का टिकट कन्फर्म हो जाएगा, तो आप यहाँ से चले जाएँ, हमें आपके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अफ़गानियों को ये बात समझ नहीं आ रही। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं और तकरीबन 15वां दिन हो चुका है कि वहाँ पर एहतजाज चल रहा है और किसी भी तौर पर वो एहतजाज कंट्रोल में नहीं हो रहा। हालांकि शुरू में ये जो एहतजाज था, ये ताजरों का एहतजाज था जो कि महंगाई के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, और बाद में देखते ही देखते उसके अंदर वो तमाम लोग जो कि कौम परस्त हैं, वो लोग जो कि स्टूडेंट यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जो वहाँ पे इंतशारी टोले को सपोर्ट करते हैं, या वो लोग जो वहाँ पर बेदीन हैं, मज़हब से आवाज़ार लोग हैं या एंटी रिलीजन लोग हैं, वो इस वक्त बड़े मुतहर्रक हुए हैं और वहाँ पर भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और जो ईरानी पुलिस की जानिब से जो स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक तकरीबन जो 100 लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पे एहतजाज करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और वही लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो तमाम तर लोगों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और उनमें से 10 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और वो 10 लोग जो है उसमें से 6 भारतीय हैं और 4 उनके अफ़गानी सूलतकार हैं। और इस तरीके से भारत की जो तमाम तर प्रॉक्सी है वो बेनकाब हो चुकी है ईरान के अंदर, क्योंकि इस वक्त इसराइल है जो कि भरपूर तरीके से ईरान के अंदर अपने हालात जो है वो ख़राब करवाने में किरदार अदा कर रहा है और इसके लिए वो मुख्तलिफ लोगों को पैसे दे रहा है। क्योंकि ईरान को इससे पहले भी एक्सपीरियंस है जब इसराइल ने उनके ऊपर अटैक किया था और अटैक इतना एक्यूरेट था कि ईरान खुद परेशान हो गया था कि उनको इतनी पिन पॉइंट जो लोकेशंस हैं ये किसने दी हैं। तो बाद में पता चला था कि वो अफ़गानी थे और उन अफ़गानियों ने बाकायदा तौर पे ईरान के लिए इसराइल के लिए जासूसी की थी और इसराइल को ईरान की तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है और लोकेशंस है वो उन्होंने फ़राहम की थी, जिसके बाद ईरान ने जंग ख़त्म होने के बाद उन 9 अफ़गानियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था, मुकदमा चलाया था और उनको फांसी पे लटका दिया था। लेकिन अब वही सूरत हाल दोबारा फिर से एक नए एंगल के साथ वहाँ पर पेश होती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जो है वहाँ पर मुतहर्रक हो चुके हैं और 6 भारतीय शहरी जो है बाकायदा तौर पे इन दंगों को, इन फसाद को लीड करते हुए दिखाई दिए और 4 उनके साथ अफ़गान मुहाजिर भी थे जो कि अफ़गानिस्तान से निकल के ईरान के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर बाकायदा तौर पे वो दूसरी जो एजेंसियाँ थी रा के और मुसाद के पे रोल के ऊपर थे। अब वो तमाम तर चीज़ें जो है बाकायदा तौर पर बेनकाब हो गई हैं और ईरानी पुलिस की जानिब से लोगों को पकड़ लिया गया है और बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई है कि इस तरह के जो गैर मुल्की लोग हैं जो कि ईरान के एहतजाजों के अंदर भरपूर तरीके से एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर पुरतशद्दुद एहतजाज की जानिब उनको माइल कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए। क्योंकि जो एक मॉब होता है उसकी साइकी बड़ी डिफरेंट होती है, उसको अपना होश नहीं होता और अगर उसमें से कोई 2 या 3 लोग थोड़े से काया हों तो वो पूरे मॉब को अपनी जानिब मबजूल करवा सकते हैं। और यही सूरत हाल ये जो 10 लोग हैं ये करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लोग जो है बिखरे हुए हैं निज़ाम के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और वहाँ पर जैसे पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसके ख़िलाफ़, और वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करते हुए कोई भी उनका लीडर जो है वो सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लीडर ना होने की वजह से ये लोग सामने आते हैं और जो मुख्तलिफ सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी इमारतें हैं, सरकारी परचम है, उनको जो है जलाओ घिराव करते हुए दिखाई देते हैं। तो मॉब के लिए ज़रूरी होता है कि कोई 1 से 2 बंदे कोई भी पुरतशद्दुद एक्टिविटी स्टार्ट करे और मॉब जो है अल्टीमेटली उन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देता है, वैसे का वैसा करने लगता है। तो इसीलिए जो ईरान के अंदर जो मुजाहरे हैं वो पुरतशद्दुद होते चले जा रहे हैं और अब तक 106 लोग जो है जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही और अब उसमें से गैर मुल्की जो अफराद हैं वो भी गिरफ्तार होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रेशर है वो भरपूर तरीके से काम कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था
کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی جنگجو گروپ ہیں، ملیشیا ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس میں افغان لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ بھرتی ہو چکے ہیں، اور افغانی اس وقت پاکستان کے خلاف جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد ملا ہیبت اللہ سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اپنا جو فتویٰ ہے وہ جاری کرے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، اگر کوئی افغانی ایسا کرے گا تو وہ باغی تصور ہوگا۔ لیکن اب اس کا انہوں نے رزلٹ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نکالا ہے، فتویٰ تو ان کی جانب سے جاری ہو گیا، 1000 علماء نے ان کے کہنے کے اوپر فتویٰ دے دیا، جس کے بعد خاص طور پہ جو مجلس اعلی احرار ہے ان کی جانب سے اور حافظ گل بہادر گروپ جو کہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے اندر شمولیت بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک وائس میسیجز کیے ہیں جو مجلس احرار والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے گروپ کے اندر کیا ہے، جبکہ حافظ گل بہادر ہے ان کا کوئی گروپ نہیں بنا ہوا، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو آڈیو ہے وہ پیغام دی ہے، اور سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا کہ میں زندہ ہوں، یہ تاریخ ہے اور یہ معاملات ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پیغام دیا جو کہ مقامی زبان کے اندر ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام تر گروپس کے اندر جو افغانی ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، اس کے اندر ہم پاکستانیوں کو شامل کر سکتے ہیں، ازبکوں کو شامل کر سکتے ہیں، تاجکوں کو شامل کر سکتے ہیں، شامیوں کو شامل کر سکتے ہیں، اور ہم جنگجو جو گروپ ہیں وہاں سے ہم بھرتیاں کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم افغانیوں کو نہیں لیں گے، کیونکہ جو ملا ہیبت اللہ ہیں انہوں نے افغانیوں کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ حرام قرار دے دی ہے، جس کے بعد پاکستان کی ایک جو کہہ لیں شک تھی وہ پوری ہو گئی ہے کہ اب افغانی پاکستان کے اوپر حملہ ور نہیں ہوں گے۔ یہ جو باہر سے ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں یہ ایک نہ ایک دن جلدی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر 1000 ہے، 500 ہے، 200 ہے، 300 ہے، اگر ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو دوسرے ممالک سے لوگوں کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان کے اندر جو نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے وہ یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ 2500 شام سے نئے جنگجو جو ہے باقاعدہ طور پہ داخل ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر، اور افغانوں اور گروپوں کا اس وقت ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ حافظ گل بہادر گروپ میں، TTP کے اندر یا دیگر جو گروپ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کے اندر شمولیت کرے، تاکہ افغانستان یہ کہہ سکے کہ جی اس میں کوئی بھی افغان شامل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دوسری قومیتوں کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن پاکستان ساتھ ہی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی افغانی بھی شامل نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی افغان سرزمین جو ہے وہ شامل ہوگی۔ ایک طرف افغانستان جو ہے پاکستان کی ایک بات تو مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری ایکٹیویٹی کر کے پاکستان کی وہ تمام تر جو مذاکرات ہوتے ہیں یا مطالبات ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کے جو ایک اعتماد کی جو کیفیت ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، اور معاملات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت 2500 جو شامی جنگجو ہے، کیونکہ شام کے اندر اس وقت حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی جنگجو تھے ان کو گورنمنٹ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، ان کو فوج کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فوج کے اندر شامل نہیں ہوئے تو ان کی روٹی روزی کا مسئلہ بن گیا، وہ تمام لوگ افغانستان آ گئے ہیں، اور اب افغانستان میں آ کے وہ مختلف دھڑوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور مختلف دھڑوں کا کام یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلائیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے ان تمام چیزوں کے اوپر اپنی نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور فوج پاکستان جو ہے اب بارڈر کے اوپر جو پیٹرولنگ ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں کے اندر تقریباً 12 سے 15 لوگوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو جنگی جوان تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے رات کے اندھیرے کے اندر ان لوگوں کو ایسا جواب دیا ہے کہ وہ لوگ اپنی 6 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنی لاشیں واپس لینے کے لیے بھی نہیں آئے، لیکن بعد میں پاکستان کی حکومت نے وہاں پر جرگہ کروا کے وہ لاشیں واپس ان کے حوالے کی۔ افغان حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، اس لیے ہم ان کی لاشیں بھی قبول نہیں کریں گے، لیکن پاکستان نے جب ان کو ثبوت کے ساتھ بتایا کہ یہ لوگ کہاں سے چلے تھے اور ہم نے ان کو ٹریک کرنا سٹارٹ کیا تھا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے پاکستان کی باؤنڈری کے پاس ہے تو ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ آپ میں سے ہیں اور یہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ان کی لاشیں وصول کریں اور ان کو دفنائیں، ان کو جلائیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے ان کے ساتھ کریں۔ اب پاکستان کے لاشوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس وقت سیکیورٹی سٹیٹ بنا لیا ہے، اور سیکیورٹی کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم پاکستان کو بالکل اسی طریقے کے ساتھ اپلفٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان اللہ کا شکر ہے اس وقت کرائسس سے نکل آیا ہے اور اپلفٹنگ کی جانب جانا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی جائے گا۔ اگر افغانستان سے یا ایران سے یا کسی اور بھی ملک سے کوئی بھی جنگجو گروپ پاکستان کے اوپر حملہ ور ہوگا تو اس کو ویسا ہی جواب ملے گا جیسا کہ پاکستان اب دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔